اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایت کرتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے سنا فاطمہ علیہ السلام فرماتی ہیں، ایک دن میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، سلام ہو تم پر اے فاطمہ علیہ السلام۔ پس میں نے بھی کہا کہ آپ پر بھی سلام ہو۔ فرمایا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ پس میں نے عرض کی، اے پدر بزرگوار، میں آپ کو کمزوری سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فرمایا، اے فاطمہ علیہ السلام، میری یمنی چادر لا کر مجھے اڑھا دو۔ پس میں نے وہ یمنی چادر لا کر اڑھا دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے اقدس سے ایسا نور ساطع ہے جیسے 14ویں کا چاند کامل ہے۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن علیہ السلام آ گیا اور کہا، سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی۔ پس میں نے کہا کہ آپ پر بھی سلام ہو اے میری آنکھوں کے نور اور میرے میوہ دل۔ پھر کہا، اے مادر گرامی، آپ کے پاس پاک اور طیب خوشبو محسوس کر رہا ہوں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں نے کہا، ہاں، آپ کے نانا چادر کے نیچے موجود ہیں۔ پس حسن علیہ السلام چادر کے پاس آئے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے جد بزرگوار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے حوض کوثر کے مالک، اجازت ہے آ جاؤ۔ پس حسن علیہ السلام چادر میں ان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام آ گیا اور کہا، سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی۔ میں نے کہا، آپ پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند، اے آنکھوں کی ٹھنڈک اور میوہ دل۔ پس کہا حسین علیہ السلام نے، اے مادر گرامی، مجھے تو آپ کے گھر سے پاک طیب خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے۔ میں نے کہا، بے شک تمہارے نانا تمہارے بھائی چادر کے نیچے موجود ہیں۔ پس حسین علیہ السلام چادر کے پاس آئے اور کہا، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے میرے نانا جان، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے چنے ہوئے، آیا اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، ہاں تم کو اجازت ہے آ جاؤ۔ پس حسین علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پس آئے میرے پاس حسن علیہ السلام کے باپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور کہا، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی۔ میں نے کہا، آپ پر بھی سلام ہو اے حسن علیہ السلام کے ابا جان، اے میرے مومنہ۔ پس فرمایا، اے فاطمہ علیہ السلام، مجھے خوشبو آ رہی ہے آپ کے ہاں سے ایسی پاک و طیب، گویا میرے بھائی اور ابن ام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے موجود ہیں۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر کے پاس آئے اور فرمایا، سلام ہو تم پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی اور اے میرے وصی اور اے میرے جانشین اور صاحب لو احمد و جزا، تم کو بھی اجازت ہے۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ اب بھی چادر کے پاس آئے۔ اب میں بھی چادر کے پاس آئی اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے پدر بزرگوار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ اور فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے دختر نیک اختر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تم کو بھی اجازت ہے۔ پس میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں جمع ہو گئے تو میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے کنارے پکڑ لیے اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، اے اللہ، یہ ہیں میرے اہل بیت علیہ السلام اور میرے خاص، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جس نے مجھے اذیت دی اس نے ان کو اذیت دی، اور جس نے مجھے محزون کیا اس نے ان کو محزون کیا، اور میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے گا، اور میں ان سے صلح کروں گا جو ان سے صلح رکھے،
اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے عداوت رکھے، اور میرا دوست جو ان سے محبت رکھے۔ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ قرار دے اپنی رحمتیں اور برکتیں، بخششیں اور رضائیں میرے لیے، میرے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور دور کر دے ان سے ہر قسم کے نجاست کو، اور ان کو ایسا پاک کر دے جیسا ہے پاک کرنے کا حق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پس فرمایا اللہ نے عز و جل نے، اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں کے رہنے والوں، تحقیق میں نے نہیں بنایا آسمان بلند کو اور زمین گرستہ کو، اور چمکتے ہوئے چاند اور روشن سورج کو، اور فلک کے دور کنندہ کو، اور جاری دریا کو، اور بہتی ہوئی کشتی کو، مگر سوائے ان 5 کی محبت کے سب جو چادر کے نیچے ہیں۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پالنے والے، چادر کے نیچے ہیں کون؟ فرمایا اللہ عزت و جلہ نے کہ وہ اہل بیت نبوت اور رسالت کی کان ہیں، وہ ہے فاطمہ علیہ السلام اور اس کے پدر بزرگوار اور شوہر نامدار اور اس کے دونوں بیٹے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے، آیا اجازت ہے میں بھی زمین پر جا کر ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ فرمایا اللہ نے، ہاں اجازت ہے تم کو، پس جاؤ۔ جبرائیل امین آئے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول بزرگ برتر، تجھ کو اللہ سلام کہتا ہے اور عزت و کرامت کا سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ میں نے نہیں خلق کیا آسمان بلند کو اور زمین گرستہ کو اور نورانی چاند کو اور ضیاء بار سورج کو، اور نہ ہی دور کنندہ فلک، اور نہ ہی بہتے ہوئے دریا کو اور تیرتی ہوئی کشتی، مگر صرف تمہارے طفیل اور آپ کی محبت میں، اور مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کے پاس چادر میں داخل ہو جاؤں۔ آیا آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم پر بھی سلام ہو اے امانت دار، وحی خدا نے بھی تم کو اجازت دی۔ پس جبرائیل علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور کہا، میرے پدر بزرگوار کو اللہ نے وحی فرمائی ہے اور فرماتا ہے، تحقیق اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے یہ ہر قسم کے رجس کو دور کرے، اہل بیت کو ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر علی علیہ السلام نے میرے بابا سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر دیجیے کہ ہمارے اس چادر کے نیچے جمع ہونا کیا فضیلت رکھتا ہے خدائے برتر کے حضور میں؟ پس فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ذات کی قسم جس سے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا، جس جگہ ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی، اہل زمین کی محفلوں سے، اور ان میں ہمارے شیعہ اور محب بھی جمع ہوں گے، تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ملائکہ ان کو گھیر لیں گے، اور جب تک وہ بیٹھے رہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ پس علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم ہم تو فائز و سعید ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی فائز ہو گئے۔ فرمایا، اے میرے بابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کا درود اور سلام ان پر اور ان کی آل پر۔ اے علی علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث رسالت کیا اور نبی بنایا اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا، جس محفل میں ہماری یہ خبر بیان کی جائے گی، اہل زمین کی محفلوں، اور اس میں ہمارے شیعہ اور محب بھی موجود ہوں، تو ان میں جو پریشان حال ہوگا اللہ اس کو نجات دے گا، اور جو مغموم ہوگا اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اور جو طالب حاجت ہوگا اللہ اس کی حاجت بڑھ لائے گا۔ علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم ہم تو فائز اور سعید ہو گئے، اور اس طرح ہمارے شیعہ بھی فائز اور سعید ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رب کعبہ کی قسم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسناد ہیں حدیث قصہ کے جو ہیں فضائل ہیں کہ اس حدیث قصہ کی طہارت و مقبولیت ظاہر ہے، اس کے مستند ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ آیت فی ہدیہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت علیہ السلام عصمت و طہارت کی شان ولا شان میں بکرات و مرات نازل ہوئی ہے۔ جناب شیخ فخر الدین احمد بن علی بن احمد بن طری نجفی علاء اعلیٰ مکالمہ کتاب المنتخب فی المراتی الخطب مشہور با فیاض فخری اور دیگر علماء مفسرین نے احادیث و روایت
کثیرہ متواتر سے نقل فرمائے ہیں کہ آیت تطہیر خمسہ نجبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حسن اور حسین علیہ السلام سید الشہداء خامس اصحاب قصہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے شان نزول میں یہی حدیث قصہ بیان کی جاتی ہے جس کے فضائل اور مناقب اور اہل بیت علیہ السلام کی شان و عظمت اس کے ملاحظہ سے ظاہر ہوگی۔ مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس حدیث شریف کو نہایت خلوص کے ساتھ 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد شروع کریں اور پھر ختم پر بھی 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور درمیان میں اگر چند قطرے اشک کے نکل آئیں تو پھر جو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ جو دعا ہے بطفیل اصحاب قصہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کم سے کم روزانہ 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 دفعہ، بالخصوص شب جمعہ یا روز جمعہ اس کی تلاوت کا سلسلہ قائم رکھیں۔ مختصر یہ کہ اس حدیث شریف کی تلاوت سے جو فوائد اہل دنیا کو پہنچے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اگر پابندی وقت کے ساتھ اس کی تلاوت کا سلسلہ قائم رکھیں تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی تمام حاجات مشروع دینی و دنیاوی بر آئیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔